الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو راجہ فیصل کا سلام۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس سے میں موجود ہوں اسلام آباد اور میرے ساتھ میرے مہمان بھی ہیں اور میں بھی ان کا مہمان ہوں، چیئرمین پاکستانی عوامی قوت حقان وحید خواجہ صاحب، کیونکہ یہ باغ میں 2 روزہ دورے پہ آئے تھے۔ میں نے 2 دن آپ کی سر بہت پریکٹس کی نام ترتیب سے لینے کی، لیکن ابھی تک میں نہیں لے پا رہا آپ کا نام ترتیب سے۔ اگر خواجہ پہلے ہوتا تو شاید وہ میرے لیے آسانی ہوتی۔ سر، آج میں اسپیشلی باغ والوں کا نمائندہ بن کے یہاں پہ آیا ہوں اور ان کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنے آیا ہوں۔ اور پہاڑی میں مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے آپ کے بینر دیکھ کے کہ یہ بندہ کون ہے، تو میں وہی سوال لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے۔ پہلے آپ اس کا جواب دے دیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے فیصل، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی زحمت کی اور باغ کے بھائیوں کے لیے جو ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا اس میں لازمی سوال پیدا ہوئے ہوں گے ان کے ذہن میں کہ کون صاحب ہیں جو کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ایکچولی میں نے آج سے 14 سال پہلے اسلام آباد میں راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل بنایا تھا۔ اس میں کیونکہ میں خود مقبوضہ کشمیر سے میرا تعلق ہے، سری نگر بارہمولہ سے، تو میرے فور فادر وہیں سے آئے تھے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن۔ تو ہم نے یہ 14 سال پہلے یہ ہاسپٹل بنایا تھا اور یہاں پہ تقریباً کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ سے، حجیرہ سے، راولا کوٹ سے، دیر کوٹ سے، باغ سے، مظفر آباد سے، ہر شہری موسٹلی وہ ہمارے ہی 14 سال سے آپریشن کرانے اور علاج کرانے آتے ہیں، تو وہ پرسنلی جانتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ میری خصوصی محبت بھی ہوتی ہے۔ وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو آرام اور جتنا میں ان کو ریلیف دے سکتا ہوں دیتا ہوں۔ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ اس لیے جب میں کشمیر میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، آپریشنز کی فیسلٹیز نہیں ہے، لیبس کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایکس ریز ریڈیولوجی کی فیسلٹیز نہیں ہے، ایون سی ٹی اسکین نہیں ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تو میں نے فیصلہ یہی کیا کہ میں دیر کوٹ اور باغ سے اپنی یہ میڈیکل فیسلٹیز کا پلان کروں، اور میں نے شروع کر دیا ہے۔ اب میں ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے پہلے میڈیکل کیمپ لگاتا ہوں، جس سے اپروکسیمیٹلی ایک دن میں ہمارے کوئی 12 اسپیشلٹیز کے ڈفرینٹ ڈاکٹرز آتے ہیں، وہ پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں اور ان کے اندر ان کا جو میڈیسن فری ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو کیمپ سکسیسفل ہوا ہے اور اپروکسیمیٹلی کوئی 3.5 سے لے کے 4,000 لوگوں کا علاج ہوا ہے۔ بالکل۔ دوسرا سر، آپ کی جو وہاں پہ پاک افواج زندہ باد ریلی کا آغاز، آپ کا استقبال بھی وہاں پہ کیا گیا تھا، اس وجہ سے لوگ ایک سرپرائز میں تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ آپ نے جواب بھی سن لیا۔ دوسرا، آپ جو سیاسی پارٹی اپنی آزاد کشمیر میں رجسٹر کروانے جا رہے ہیں، میرے خیال سے آپ واحد سیاستدان ہوں گے جو کشمیر میں ایک پارٹی ایسی لانچ کرنے جا رہے ہیں کسی کاز پہ۔ وہ کاز کیا ہے؟ وہ آپ پہلے سے ہی، جیسے کہ آپ نے وہاں ذکر کیا تھا کہ 5,000 سے زیادہ لوگوں کو آپ انشورنس، ہیلتھ انشورنس بھی دے چکے ہیں۔ آپ نے پورا ایک پارٹی منشور رکھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ایک پارٹی منشور رکھ لیں، شارٹ کٹ لوگ سمجھ بھی جائیں۔ اس کے بعد جو آلریڈی ابھی تک جتنے لوگوں کو آپ انشورنس دے چکے ہیں وہ چیزیں بھی آپ مینشن کر لیں۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں نے آج سے 2 سال پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرائی تھی جس کا نام تھا پاکستان عوامی قوت، اور الحمدللہ اس کا جو منشور میں نے رکھا تھا وہ تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہیلتھ، اکانومی اور کشمیر، یہ میرے 5 پوائنٹس تھے جو میں نے پاکستان میں رجسٹر کرانے کے بعد جو میرا مینیفیسٹو تھا وہ یہی تھا۔ جب میرے کشمیر سے کیونکہ پرسنل تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، لوگوں سے پیار بھی ہے اور میں ڈیلیور بھی کرنا چاہتا ہوں، تو جب ادھر میں نے ریسرچ کیا تو وہاں کی تو بالکل ہی حالت غیر تھی، اور اس میں ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ تھے وہ میرے مطابق اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے بچے گریجویشن اور بی اے، بچیاں اور بچے کرتے ہیں، ان کو جابز اچھی نہیں ملتی، وہ ملک سے باہر جائیں تو ان کو اپ ٹو دا مارک ان کو وہ سیلریز اور جاب اویلیبل نہیں ہوتی ہیں۔
تو اگر ہیلتھ سائٹ پہ جائیں تو بالکل ہی بری حالت ہے، تو بڑا دل دکھتا ہے. تو میرا اسٹیٹ اوے جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو میں ٹیکنیکل ایجوکیشن مینس پلمبر، الیکٹریشین، سیکورٹی گارڈ، ٹائل فکسرز، اسی طریقے سے یہ جو اسکیپ فولڈرز ہوتے ہیں، شٹرنگ، ان کی میں ٹیچنگ، ان کی پراپر ٹریننگ دیتا ہوں 2 مہینے کی، اور اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دوں تاکہ ان کا روزگار بنے. جو پڑھے لکھے بچے اور بچی ہیں ان کے لیے میرا پروگرام بڑا کلیئر ہے. جو میرا ایجوکیشن مینیفیسٹو میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائیں. یہ بھی 4 ماہ کا کورس ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بغیر جاب کیے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے موبائل پہ تقریباً 25,000 سے لے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک وہ ماہانہ کما سکتے ہیں. میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ میں ہر اپنی بچی اور بچے جو ہمارے نئی جنریشن ہے ان کو روزگار پرووائڈ کروں، اور یہی میرا منصوبہ ہے، یہی میرا مینیفیسٹو ہے، اور یہی میری پلاننگ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آج سے 2 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا، جو کہ میں کامیاب ہوں، اور آنے والے وقت میں بھی کشمیر میں بھی انشاءاللہ تعالی کونے کونے میں جا کے ہم اس کو روزگار پرووائڈ کریں گے اپنی نئی جنریشن کو. میرا فوکس نئی جنریشن ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ میں ہم نے 2 سال پہلے ہیلتھ انشورنس کا ایک پروگرام دیا تھا، جس سے ہم نے 13,500 روپیہ لیا، اور ان کو 5 لاکھ 6 لاکھ تک ہم نے ان کی ہیلتھ انشورنس کور کر دی. وہ کامیاب ہوا. اس میں 1,000 فیملیز کو ہم نے کارڈ ایشو کیے تھے. پھر اگلے سال ہم نے 5,000 فیملیز کو کارڈ دیا، اور آج تقریباً میں خیال 5 ماہ ہو گئے ہیں اپروکسیمیٹلی. 5,000 فیملیز کو دینے کے بعد ہم کامیابی سے یہ پروجیکٹ اور یہ جو ہم نے ہیلتھ انشورنس کا عوامی قوت کا کارڈ دیا تھا وہ سکسیسفلی لوگوں پر فائدہ ہو رہا ہے. اس میں میڈیسن اور اس میں جو آپریشنز ہیں وہ الحمدللہ ان کے فری ہیں. تو میرا جو مینیفیسٹو ہے، میری واحد پارٹی ہے جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں پاکستان میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں کشمیر میں بھی ڈیلیور کروں گا. اور آنے والے وقت میں کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹی میری ہوگی اس کا نام عوامی قوت آزاد کشمیر ہوگی. اور کوشش میری یہی ہوگی کہ جو لوگ بھی ہماری پارٹی کو جوائن کریں وہ ڈیلیور کرنا جانیں. ان کو آنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیلیور یور پبلک. جب تک عام پبلک کو ڈیلیور نہیں کریں گے وہ پارٹیز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا یا سلوگنز کا یا ووٹ لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میں ان پارٹیز سے دور رہتا ہوں جو ڈیلیور کرنا نہیں چاہتے. میں انشاءاللہ تعالی اپنے 14 سال کے ایکسپیرینس سے آپ کو میں بڑا کلیئرلی اپنے کشمیر کے ہر بہن، ہر بھائی، ہر ماں، ہر باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں گھر گھر آ کے صرف آپ کا کمپرومائز اور آپ کا تعاون چاہیے. میں روزگار دوں گا، اور میں اپنی ہر بچی کو اتنا لیول پہ لا دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. اچھا سر، کچھ انیشیٹو جو آپ نے پارٹی کی آزاد کشمیر رجسٹریشن سے پہلے ہی شروع کر دیے تھے، فار ایگزامپل آپ نے وکلا کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا، ہیلتھ کارڈ انہیں جاری کب تک ہو جائیں گے؟ اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے لیے بھی اعلان کیا تھا. اور مین پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پارٹی کی رجسٹریشن سے پہلے کون سے انیشیٹو اس طرح کی اور لینے جا رہے ہیں، اور پارٹی کی رجسٹریشن ہونے کے بعد آپ پبلک کے لیے اس طرح کے کتنے انیشیٹو لیں گے؟ جی بالکل. مجھے باغ کے جو جتنے بھی ہمارے وکلا بھائی تھے انہوں نے کال کیا، کیونکہ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، جس میں ہم نے بہت ہی اچھے ریٹس ڈسکاؤنٹ کارڈز ایشو کیے تھے، جس سے ان کی فیملیز کو بہت بینیفٹ ہوا. تو اسی طریقے سے باغ کے وکلا نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایم او یو سائن ہو گیا کہ راول ہاسپٹل میں جتنے بھی وکلا اور ان کی فیملیز آئیں گی ان کے لیے ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹس ان کو دیں گے، اور وہ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو گیا. اسی طریقے سے جو باغ کے ہمارے جتنے جرنلسٹ بھائی ہیں ان کے لیے میں نے اصلی انشورنس کے ساتھ بات کر رکھی ہے ود ان اسپین آف میرا خیال ہے، اور
ایک ہفتہ یا 10 دن کے اندر اندر عسکری انشورنس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا، اور وہ ہم اپنے وکلا بھائی پلس جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم وہ کارڈز ایشو کریں گے، تاکہ یہ ہے کہ ان کی فیملیز فری آف کاسٹ آئی پی ڈی جتنی بھی ہو وہ ان پر بوجھ نہ پڑے۔ تو میرا پلان یہی ہے کہ میں جتنے بغیر حکومت میں آئے اپنے لوگوں کو مینیفیسٹو کمپلیٹ کر سکتا ہوں، اپنا آئین کمپلیٹ کر سکتا ہوں، ڈیلیور کر سکتا ہوں، وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سر آپ باغ میں بہت سارے اعلانات جو باغ والوں کی ضرورت ہے بیسک، جس میں ہمارے پاس علاج، ہمارے اسپتال جو ہیں وہ پنڈی اڈے کا رخ اختیار کر چکے ہیں، وہاں سے یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پہ ان فیوچر راول ہسپتال طرز کا یہاں پہ ہسپتال باغ والوں کو دوں گا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں سر، بہت سارے ایسے لوگ وہاں پہ آئے ہیں، اعلانات بھی کیے ہیں، کارڈیو ہسپتال کے اعلانات بھی کیے ہیں، نواز شریف صاحب بھی گئے تھے، ہمارے مشتاق صاحب بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے لیڈر موجود ہیں، لیکن ڈیلیور نہیں کر پائے۔ اس میں لوگوں کا سوال یہی ہے کہ آپ کر پائیں گے، اپنی بات پہ پورا اتریں گے یا نہیں؟ جی بالکل، میں نے یہ میرا پلان میں ہے کہ ہم باغ اور ڈیل کوٹ میں ایک ایسا ہاسپٹل بنائے جہاں پہ لوگوں کو ہم آپریشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ مجھے پتا ہے 14 سال سے میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، رہتے ہیں اور آپریشن کراتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا ہاسپٹل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باغ میں ہی ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیئر فیوچر میں ہم ابھی کوئی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، کچھ باغ کے بھائی بھی ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں، اور ہم موسٹ پرابلی میرا خیال ہے کہ تقریباً مہینہ یا 2 مہینے کے اندر اندر میکسیمم ہم باغ میں راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب آپ کی پارٹی رجسٹر ہو جائے گی، تنظیم سازی ساری چیزیں ہو جائیں گی، آپ کی جو پارٹی کی ممبرز ہوں گے یا آپ کے جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے بھی آپ ہیلتھ انشورنس کارڈ کوئی اسپیشلی الگ سے دیں گے؟ جی بالکل، میرا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ میں اپنے لوگوں کو فری آف کاسٹ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں رکھوں، ہم ان کو انوالو کریں گے، لیکن وہ اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ 1 سال کی انشورنس اپنی خود کروائیں گے، اپنے پیسے سے کروائیں گے، اور ان کو اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ تک 1 سال کی ان کو ہم ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے۔ جیسے سپوز 12,500 ہے، وہ پے کریں گے، اور اس کے اگینسٹ ان کو 5 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی جائے گی، جو کہ ان کی فیملی کی ہوگی۔ اور آئی تھنک کہ دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہیلتھ فری ہوتی ہے۔ ایون آپ بڑے بڑے جو ملک ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، یورپ کے، اس میں ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اور انشورنس جو ہوتی ہے وہ شہری خود پے کرتا ہے۔ تو میری بڑی پلاننگ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ سال کا ہم ان سے لیں گے، اور جو ہمارے ابراڈ بھائی ہیں ان سے ہم اگر 2 پاؤنڈ بھی ان سے ہم ایک ڈونیشن لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم جو کشمیر کے عوام ہے جو کہ 12,500 بھی نہیں فیملی پے کر سکتی ہے، ہم ان کو فری آف کاسٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر پروگرام کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے آخر میں 1-2 سوال آپ سے ایڈ کریں گے۔ سر سیاست میں اوورآل آپ کی اگر پاکستان سے دیکھا جائے تو آپ کی کس شخصیت سے متاثر ہیں؟ دیکھیں جی، جو میں سٹڈی کرتا ہوں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے ایک پورا سسٹم دیا ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم بھی دیا ہوا ہے، وہ پولیس سسٹم بھی دیا ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی دیا ہوا ہے۔ تو مجھے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور سے امپریس ہونے کی۔ ہمارے خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا سسٹم دیا ہوا ہے، صرف پڑھنے کی دیر ہے، وہ میں نے اس کو سٹڈی کیا ہوا ہے۔ دے آر مائی لیڈرز اینڈ دے آر مائی ایوری تھنگ، اور ہم انہی کو فالو کرتے ہوئے اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی ہم نے فارم کیا ہے، ڈیلیور بھی انہی کے ہی نظریہ کے مطابق، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالیٹکس کو ویلفیئر بیس بنایا تھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ہمیں روڈ میپ دے دیا تھا،
اور وہ روڈ میپ بہت آسان ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کرنا ہے، اور جو لوگ مڈل پہ ہے ان کو بھی انوالو کرنا ہے، اور یہ دونوں کلاسز مل کے ایک تیسری کلاس ہے جو لوور کلاس ہے، اس کو ہم نے زکوٰۃ اور ویلفیئر کی بیس پہ چلانا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اور اسی پہ ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور آج دیکھ لیں یو کے میں یا یورپ میں عمر لا کامیاب چل رہا ہے، تو وائی ناٹ ان پاکستان اور کشمیر، کیوں نہیں یہ کامیاب؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہم کر کے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی بنانے کی، کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں تو ہم بغیر حکومت میں آئے ہوئے ڈیلیور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بالکل سر، آپ نے لاسٹ ٹائم باغ میں کہا تھا کہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے قرآن پاک کو ایز اے سبجیکٹ متعارف کروانا چاہتے ہیں، جی اس میں آپ کی ابھی تک کیا کوششیں ہیں، اور کب تک آپ یہ کروا سکتے ہیں؟ اقتدار میں آ کے یا اس سے پہلے بھی اگر نہیں بھی آئے پھر بھی آپ اس چیز کو کروائیں گے؟ جی بالکل، میرا جو پلان ہے وہ ایک تو دنیاوی سٹڈیز ہیں، جیسے اے لیولز او لیولز ہے، یا جیسے آئی بی ہے، یہی ڈیکسل ہے، یہی ایجوکیشن دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے اس کا سلیبس اور کریکولم بنا کے رکھ لیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بچے جو دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیات نہیں، ان کے پاس مورل ایتھکس نہیں ہے، تو ان کا پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو مورل ایتھکس اور اخلاقیات، وہ صرف اور صرف دین اسلام مذہب ہی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ہماری پوری ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو ذہن میں یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایز اے سبجیکٹ کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک ہم اپنے سکولز میں فائنلائز ایز اے سلیبس، ایز اے کریکولم انٹروڈیوس کروائیں گے، تاکہ ہمارے بچے اسکول میں اخلاقیات، ایتھکس اور قرآن مجید پڑھیں وتھ ترجمہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی 10 سالوں میں آرام سے بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری ایجوکیشن کی پلاننگ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سلیبس اور کریکولم ہوتا ہے وہ بیسیکلی حکومت میں آنے کے بعد ہی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے بیسکس جو ہماری پارٹی نے بیسکس بنا کے رکھ لی ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کوشش کر کے ایٹ دا ٹائم جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے گا، اور ہم ضرور اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ سر آخر میں باغ کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر کے عوام کو جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آخر میں ایک پیغام دے دیں اپنے پارٹی کے حوالے سے بھی، آپ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک شارٹ سا میسج، اور باغ کے لوگوں نے جو آپ کی مہمان نوازی کی ہے، ویلکم کی ہے، اس کے حوالے سے۔ باغ کے بھائیوں نے بہت ہی اچھا اور دل سے جو پیار دیا ہے، وہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ میں اس کو ہمیشہ یاد کروں گا۔ جس طرح استقبال کیا ہے، ان کی محبت، ان کے کھانے، ان کی جو باتیں ہیں وہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے کرش بھی پیدا ہوئی ہے کہ میں جس پولیٹیکل پارٹی، جن لوگوں کے لیے، جس قوم کے لیے میں پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی قوم ہے۔ کیونکہ یہاں آج سے پہلے ہم اپنے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، ہم پولیٹیکل سسٹم میں بٹے ہوئے تھے۔ میں سارے سسٹم کو ویلفیئر پہ لانا چاہتا ہوں، اور میں ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جن کو ضرورت ہے اس پالیٹکس کی بھی، جن کو ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے۔ تو باغ کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، پورے کشمیر کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ متحد ہو جائیں، ایک پرچم تلے ہو جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہے، جس طرح کہ ہم ابھی بھارت کے خلاف پروف کر چکے ہیں کہ ہم نے کس طرح کم ریسورسز پہ ہی بھارت کو شکست دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارا بہت برائٹ ہوگا، برائٹ فیوچر ہوگا ہماری آنے والی نسل کے لیے، جس طرح میں سوچ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو میری سوچ ہے وہ میں امپلیمنٹ بھی کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے طویل گفتگو کی ہمارے ساتھ۔
آپ سے جب آپ کی پارٹی فائنل رجسٹر ہو جائے گی، سیاست میں عملی قدم رکھ لے گی، تو اس کے بعد آپ سے سیاسی گفتگو کریں گے۔ یہ ہمارے آپ سے سماجی سوالات تھے جو آپ باغ میں ہمارے لوگوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، تو سیاسی گفتگو کے لیے آپ سے ہم نیکسٹ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔